السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا إلی حین۔ اور ایک نشانی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی صورت سے آیت نمبر 41، 41، 42، 43، 44 یعنی 41، 42، 43، 44 یہ چند آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یعنی لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہاں پر کشتی سے مراد وہ کشتی ہے جس کو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیار فرمایا، اور اس میں اس وقت کے جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے سبھی کے سبھی لوگ اس میں سوار ہوئے۔ ان کے کھانے پینے کا سامان، ان کی ضرورتوں کا سامان بھی اس کے اندر لدا گیا، اور پھر جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اوپر سوار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کشتی کیا ہو گئی؟ بالکل بھر گئی۔ سامعین کرام، یہ جو کشتی بھری تھی اس میں تمام کے تمام انسان یعنی بنی نوع انسان مکمل سوار تھے، وہ اس طرح سے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں وہ سب انہی لوگوں کی نسل ہے۔ یعنی وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار ہوئے تھے، آج جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں سب انہی کی نسل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت سبھی کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو یعنی لوگوں کی نسل کو اس سمے کشتی میں سوار کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ایک نشانی ان کے لیے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ایسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ مِّن مِّثْلِهِ کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی چیزیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کے مثل ہے، مطلب اسی کی طرح سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کے مثل ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی کی طرح سے ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی چیزیں پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ مِن مِّثْلِهِ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی وہ تعلیم دی، اور ویسے ہی کشتی اب لوگ بناتے چلے آ رہے ہیں جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کشتیوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری سواریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنانا سکھایا، چاہے وہ سواری سمندر میں چلتی ہو جس پر لوگ سوار ہوتے ہوں، چاہے وہ سواری زمین پر چلتی ہو جس پر لوگ سوار ہوتے ہوں، چاہے وہ سواری فضا میں اڑتی ہو جس پر وہ سوار ہوتے ہوں۔ مِن مِّثْلِهِ سے وہ تمام چیزیں مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی تعلیم دی جس پر تمام کے تمام انسان سوار ہوئے اور اپنی زندگی کو بچا کر کے اس پار سے اس پار اترے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف کشتی نہیں بلکہ اسی کے مثل اور اسی کے جیسی اور بھی سواریاں بنانے کا ہنر اور فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا اور بتایا، تعلیم دی جس پر انسان سوار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا
کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں سمندر میں جو سفر ہوتا ہے جہازوں کے اوپر یا کشتیوں کے اوپر، اس سفر کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ کیسے انسان بیچوں بیچ سمندر میں ہوتا ہے اور کیسے اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیے، سمندر میں انسان کے کشتیوں پر سوار ہونے کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور وہ جو منظر ہے اس کو وہ آدمی سب سے بہتر سمجھ سکتا ہے جو سمندروں کے اندر سفر کرتا ہے، کہ بالکل سمندر کے بیچوں بیچ میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، جہاز چل رہا ہوتا ہے یا کشتی چل رہی ہوتی ہے، اس پر بہت سارے لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اب وہ آدمی اوپر دیکھے گا تو اس کو صرف نیلا آسمان نظر آئے گا، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ نیچے دیکھے گا تو تا حد نگاہ سیاہ پانی نظر آئے گا اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی خشکی ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی ایک ہوا جو شرکش ہوا ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک لہر جو سمندر کی شرکش لہر ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے اور اس سے اگر جہاز ڈگمگاتا ہے تو تمام کا تمام انسان کیا ہوتا ہے؟ سہما ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شرکش ہوا آئے اور کشتی کو الٹ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موج تیزی سے آئے اور کشتی کو الٹ دے اور جتنے بھی سوار انسان ہیں ان کی لاش سمندر کی تہ تک پہنچ کر کے ہی دم لے، یا پھر کوئی پانی کا خطرناک جانور اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو اس طرح سے موت ہوگی کہ اس کے لوگوں کو، اس کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ کیسے مر گیا آدمی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس منظر کو اس لیے بیان کیا ہے کہ چاہے انسان کہیں پر بھی سوار ہو، ایک انسان جب ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ عز و جل کی ہی ذات ہوتی ہے جو اس جہاز کو بالکل سلامتی کے ساتھ جب اپنی جگہ سے وہ ٹیک آف ہوتا ہے اور پھر جب جا کر کے لینڈ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے اسی چیز کو آگے بیان فرمایا، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر ہماری رحمت سے ہی یہ کشتی اس پار سے اس پار لگتی ہے، ہمارے رحمت سے ہی یہ کشتی اس پار سے اس پار لگتی ہے اور انسان کو ان کی زندگی میں کچھ دن اور فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ سمندر کی جو ہوائیں ہوتی ہے، ان کی جو شرکش طاقت اور قوت جو ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے۔ وگرنہ اگر اللہ کنٹرول نہ کرے، قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم عاد کا کیا حال ہوا، اس طرح کے قوموں کا کیا حال ہوا جن کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، تو ان کے شرکش قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ اکثر اوقات مسافر اور بزنس مین اپنے سواری میں سوار ہوتے ہیں، اس مقام پہ چڑھتے ہیں اور اس مقام پہ اترتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو درمیان میں ہی سارا کھیل ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر دراصل میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت انسانوں کی شامل حال ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی سلامتی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو انسان کبھی بھی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی یہ زندگی ٹیمپروری ہے، اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے، کیونکہ کل کو پھر اس کو موت کے آغوش میں جانا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس کے ساتھ ہے ان تماموں کا اللہ کے سامنے اس کو سوال و جواب کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا